दोस्तों, आप लोगों ने कोहे काफ का नाम तो कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका कि जो जिन्नों, परियों, भूतों और न जाने इस तरह की कौन कौन सी मिस्टीरियस चीजों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर सूरज, चांद और इस तरह की किसी भी चीज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ पर आज तक कोई इंसान पहुंच ही नहीं सका है। एक ऐसा डरावना पहाड़ी इलाका कि जिसके बारे में कोई तो कहता है कि वो जिन्नों और परियों का घर है, उनकी दुनिया है, तो कोई कहता है कि हमारी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक खतरनाक रास्ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कोहे काफ है क्या, इसकी हकीकत क्या है, किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है और आज ये हमारी दुनिया के किस देश में मौजूद है। तो चलिए कोहे काफ से जुड़े सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। अब अगर टॉपिक पर वापस आएं तो दोस्तों, आप लोगों का ताल्लुक जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों से है तो आप लोगों ने कोहे काफ से जुड़ी हुई इस तरह की कहानियां और फिल्में जरूर देखी और सुनी होंगी। इन फिल्मों में और इन कहानियों में ये बताया जाता था कि किस तरह से एक बड़े बादशाह की खूबसूरत बेटी को या किसी परी को कोई जिन, कोई देव कैद करके ले जाता था और कोहे काफ के खतरनाक पहाड़ों में मौजूद किसी महल के अंदर कैद कर देता था। और बाद में कोई गरीब लड़का या फिर नेक शहजादा एक बड़ा ही मुश्किल सफर तय करने के बाद और खतरनाक चीजों का सामना करने के बाद उस परी को या उस शहजादी को वहां से आजाद करा लाता था। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हिंदी और उर्दू बोलने वाले इलाकों में कोहे काफ या जिन्नों परियों से जुड़ी हुई ये कहानियां आई कहां से? सीधा सा जवाब है पर्शिया यानी कि आज का ईरान और अरब के इलाकों से। अरबी और फारसी लोगों की किताबें पिछले सैकड़ों साल से या फिर ये कह सकते हैं कि हजारों साल से कोहे काफ और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी हैरान कर देने वाली चीजों से भरी पड़ी हैं। जहां एक तरफ अरबों का ये मानना रहा कि कोहे काफ दुनिया का एक ऐसा इलाका है कि जो सबसे दूर मौजूद है और जहां पर आम तौर पर इंसान नहीं पहुंच सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ फारसी लोगों की किताबों में कोहे काफ एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले को कहा गया है कि जो कफकाज के शुमाल के इलाके में मौजूद है और जिसको अभी तक दुनिया की कोई भी सल्तनत फतह नहीं कर सकी है। कुल मिलाकर पुरानी किताबों ने इस पहाड़ को बेशुमार राजों से भर रखा था। अरबी और फारसी मैथोलॉजी से अलग हटकर मुस्लिम रिवायतों में कोहे काफ को एक ऐसे पहाड़, एक ऐसे इलाके के तौर पर बताया गया है कि जो जिन्नातों और परियों का घर है और जहां पर अलग अलग दौर में जिन्नातों ने अपनी कई बड़ी बड़ी सल्तनतें भी कायम की हैं। दोस्तों, 13वीं सदी में ज़करिया अल-क़ज़वीनी नाम के एक राइटर गुजरे हैं जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम है अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात। इस किताब में उन्होंने कॉस्मोलॉजी के फील्ड में एक थ्योरी दी है, एक नजरिया पेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस आसमान को खुदा ने अपने हुक्म से थाम रखा है ताकि वो जमीन पर न गिर जाए, जबकि जमीन के ऊपर अलग अलग पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला, एक लंबी चेन मौजूद है जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो इस सिलसिले को खूंटी के तौर पर अपनी जगहों पर थामे रखता है। सिर्फ ज़करिया अल-क़ज़वीनी ही नहीं बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी की राइटिंग में भी कोहे काफ का जिक्र मिलता है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक यानी हजरत ज़ुल्क़रनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था और वो आगे बढ़ते बढ़ते कोहे काफ तक जा पहुंचे थे, जहां पर फिर उन्होंने देखा कि कयामत के वक्त सूर फूकने वाला फरिश्ता यानी कि हजरत इसराफील सूर फूकने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कोहे काफ से रिलेटेड एक हदीस भी बयान की जाती है जिसके मुताबिक इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे पास आए और उस वक्त हम सब लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो हमने जवाब दिया कि हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं, मतलब ये सूरज कैसे निकलता है और फिर बाद में कैसे डूब जाता है। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तुमने अच्छा किया, मखलूक में गौर किया करो लेकिन खालिक में नहीं, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है वो पैदा करता है।
تم اس بات پر تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر کی لمبائی لگ بھگ 500 سال تک سفر کرنے کے برابر ہے۔ پھر ان کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف سے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو ہوا میں اڑتی ہیں، جن کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، اور ان مخلوقات اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کھانا ہوا ہے، ان کا پینا ہوا ہے، ان کا لباس ہوا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا ہیں۔ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یہ ابلیس کو بھی نہیں جانتے اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ خدا نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد پیدا کیا ہے، اور یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے بیچ میں ایسے ہے کہ مانو ایک انگلی میں انگوٹھی۔ وہاں تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے لگاتار اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، بلکہ یہاں کے لوگ سورج اور چاند کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ خدا نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ ان کے پاس جو بھی روشنی پہنچتی ہے وہ دراصل کوہ کاف کی ہوتی ہے۔ یہاں پر رہنے والے یہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ لوگ فرشتے ہیں؟ اس پر جواب دیا کہ وہ فرشتے نہیں، لیکن ان کی فرمانبرداری خدا کے ساتھ فرشتوں جیسی ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو بہت ساری الگ الگ کتابوں میں، اور اسپیشلی جو صوفی ازم ہے ان کی کتابوں میں اس کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری الگ الگ طرح کی روایتیں اور چیزیں ملیں گی۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اتنی عجیب و غریب جگہ کیا واقعی ہماری اس دنیا میں ہے، اور اگر ہے تو کہاں پر موجود ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ کوہ کاف سے ریلیٹڈ کوئی بھی روایت آپ لوگوں کو مسلمانوں کی جو حدیثوں کی بڑی کتابیں ہیں، مطلب جو سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہیں، ان میں کہیں پر نہیں ملے گی۔ اور جو روایت، جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی اور جو کافی مشہور بھی ہے، وہ دراصل تاریخ طبری میں موجود ہے، جو 9ویں اور 10ویں صدی کے ایک مشہور اسکالر اور ہسٹورین الطبری نے لکھی تھی۔ ویسے تو یہ جو الطبری ہیں یہ مسلم ہسٹری میں بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں، جنہوں نے تفسیر، تاریخ اور اس کے علاوہ بہت سارے الگ الگ فیلڈ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ خاص طور سے اتہاس کا ہے، یعنی ہسٹری کا ہے، تو اس معاملے میں ان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو عربی یا پرشین میتھولوجی تھی اس کو بھی شامل کیا ہے، اور کوہ کاف سے جڑی ہوئی چیزیں بھی شاید میتھولوجی کا ہی حصہ تھیں جو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں شامل کی، اور اس کے بعد وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی پوری مسلم دنیا میں پاپولر ہوتی چلی گئیں۔ الگ الگ دور میں جو بہت سارے مسلم اسکالرز نے کوہ کاف سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی، یا آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ زیادہ تر چیزیں انہی کی کتاب تاریخ طبری سے نکلی ہوئی ہیں۔ آسان بھاشا میں کہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ عرب ورلڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ پرشین ورلڈ میں بھی کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری میتھولوجی، یہ سارے قصے کہانیاں نسل در نسل نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہی عرب ورلڈ میں اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرشیا یعنی آج کے ایران میں اسلام پھیلا، تو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ان علاقے کے لوگوں میں کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری کہانیاں یا تو بالکل ویسے ہی یا پھر تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ موجود رہیں۔ اور پھر بعد میں جب اسلام ہندوستان کے علاقے میں بھی پھیلا تو کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ سارے انفارمیشن بھی پرشیا اور عرب کے لوگوں کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں بھی آئی۔ اب جہاں تک معاملہ اس حدیث کا ہے کہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور جس میں نبی علیہ السلام نے کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تاریخ طبری میں موجود ہے، اور یہ جو الطبری تھے یہ باقی بہت سارے فیلڈ میں تو ماہر تھے لیکن محدث کے طور پر مشہور نہیں ہیں، اور جو اسلام میں مشہور اور بڑے محدث گزرے ہیں جن کی کتابوں کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، ان میں تو اس طرح کی کوہ کاف سے ریلیٹڈ کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم اس حدیث پر نہ تو 100% یقین کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ماننا اور نہ ماننا ڈیپینڈ کیا جائے گا اس کی اوتھینٹسٹی پر، مطلب اس کی سند کے اوپر۔ اب جہاں تک معاملہ لوکیشن کا ہے کہ آخر یہ مسٹیریس کوہ کاف آج کہاں موجود ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ جس طرح کی کہانیاں، جس طرح کی چیزیں پرشین اور عربین لٹریچر میں ملتی ہیں، یا پھر جس
طرح کی چیزیں کچھ مسلم اسکالرز نے بھی لکھی ہیں اس پہاڑی علاقے سے ریلیٹڈ، تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ وہی ہے کہ جو آج کے دور میں رشیا کی نچلی سائیڈ میں یعنی کہ جارجیا، چیچنیا، داغستان اور آذربائیجان جیسے علاقوں میں موجود ہے۔ دوستو یہ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس علاقے میں بے شمار طرح کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، بلکہ کچھ اس طرح کے بھی جو دنیا کے باقی علاقوں میں نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں موجود خوبصورت جھیلوں اور چھوٹے چھوٹے چشموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ انگلش میں اس لمبے پہاڑ کے سلسلے کو کوکسس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ظاہر ہے نام بھی کافی ملتا جلتا ہے۔ یہ وہی لمبا پہاڑ ہے کہ جو یورپ اور ایشیا کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ سیٹلائٹ سے جب بھی اس پہاڑ کو دیکھا جاتا ہے تو اوپر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو برف کی کوئی پٹی ہو، جبکہ کچھ اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوہ کاف دراصل انٹارکٹیکا کے ان ویرانوں اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے کہ جو ہمیشہ بادلوں اور گھنے اندھیروں سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوہ کاف والی حدیث اوتھینٹک ہے یعنی اس کی سند صحیح ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ جو سیکنڈ لوکیشن ہے یعنی انٹارکٹیکا والی، یہ کوہ کاف کے اوپر لگ بھگ فٹ بیٹھتی ہے۔ فی الحال دوستو کوہ کاف کے اس پورے ٹاپک پر آپ لوگوں کی قیمتی رائے کیا ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔